الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگ اور دوستو حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے قبل کچھ دیر دین کے بات کہنے و سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 100% حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، دوستو اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں پر بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دی ہے وہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ بہت ہی بڑی دولت ہے۔ عزیز دوستو، اگر ہمارے کاروبار خراب ہو جائے تو ہم اپنے پھر دوسرے کاروبار محنت کر کے کاروبار کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ ہماری مکان ٹوٹ جائے تو ہم دوسری مکان بنا سکتے ہیں۔ ہماری بیوی کی انتقال ہو جائے تو ہم دوسری شادی کر سکتے ہیں، وہ مل سکتا ہے دوسری بیوی۔
اور عزیز دوستو بزرگوں، اگر ماں باپ اس دنیا سے چلا جائے پھر دوبارہ ماں باپ نہیں مل سکتا۔ ایک بہت ہی بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت اپنے بچے کو جنتی ہے اور وہ تکلیف سے فارغ ہو جاتی ہے، وہ تکلیف برداشت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے میں سب گناہ کو معاف کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے، ان کے ایک ایک قطرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی لکھتے ہیں۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ آج اگر دوست اٹھ جائے ہم دوسرے دوست کو بنا سکتے ہیں، لیکن عزیز دوست بزرگوں، اگر ماں باپ اگر اس دنیا سے چلا جائے تو کہاں سے ماں باپ کو لاؤ گے؟ ماں باپ بہت ہی بڑی دولت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے سب سے پہلے فرمایا میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ماں باپ اگر ناراض ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ اگر ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں اور آپ کی ماں باپ کی قدر ہی نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ ماں باپ کو وقت نہیں دے سکتے ہیں، نہیں دیتے ہیں۔ سب سے بات کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ یاد رکھیے گا عزیز دوست اور بزرگوں، چاہے کتنوں بڑے نمازی، حاجی، غازی، زکاتی سب کچھ ہو جائے، اگر ماں باپ اگر ناراض ہو جائے آپ کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ صحابہ سے بھی بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے، صحابہ سے بھی بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے، صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت آیا تو ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ عزیز دوست بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، علقمہ کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں۔ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین تھے، بھاگے بھاگے آئے، حضرت علقمہ کو کہا کہ اے علقمہ قولوا لا الہ الا اللہ کہو۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول کہنے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں تک آتا ہے لیکن زبان سے نہیں نکل رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی والدین، اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اتنا سنا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے، اللہ کے رسول پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فرمایا اے علقمہ، اگر تمہاری ماں اگر ناراض ہے، نبی بھی آج کچھ نہیں کر سکتا۔ عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کہا کہ کہاں ہے اس کی ماں، اس کی ماں کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ بوڑھی ماں ہے، فلاں جھوپڑی کے اندر وہ رہتی ہے۔ کہا کہ جاؤ ان کو کہو کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اگر بآسانی سے وہ آ سکتی ہے تو آ جائیں، ورنہ میں خود چل کر جاؤں گا۔ لیکن عزیز دوستو، جب اس علقمہ کے والد امی کے پاس جا کے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو بلاتے ہیں، ان کی ماں چل کر آتی ہے، فرمایا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تکلیف دینے نہیں چاہتے ہیں، میں خود جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا بیٹا علقمہ کیسا ہے؟ عزیز دوستو غور کرو باتوں پر۔ فرمایا تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرا بیٹا تو بڑا نیک ہے، میرا بیٹا اتنا نیک ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پابندی
کس سے پڑھتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تیرے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے، تیرے ساتھ اس کا حسن سلوک کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر، کہا کہ اور میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ، جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ اور بہت سارے لکڑی لاؤ اور اس میں آگ جلاؤ۔ بڑھیا کے سامنے علقمہ کی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، ماں کے سامنے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ آگ کیا کریں گے؟ فرمایا جب وہ آگ جلنے لگے گی، وہ آگ خوب جلنے لگے گی، پھر تیرا بیٹا علقمہ کو پکڑ کر اس میں ڈال دوں گا۔ فرمایا اللہ کے رسول میرے رہتے ہوئے میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیں گے، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ فرمایا کہ اگر تو آج اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر اس کو ڈال دے گا، اس وقت تک کیسے معاف کروں؟ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہو، ماں تو ماں ہوتی ہے دوست اور بزرگوں۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو گواہ بنا کر میں حضرت اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کرتی ہوں۔ اتنا زبان سے کہنا تھا کہ میں معاف کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال دوڑ لگاؤ، جا کے دیکھو کہ علقمہ کا کیا حال ہے۔ علقمہ کے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیز دوستو، ماں باپ ایک ایسی دولت ہے، ماں باپ کو اگر ناراض کر لیا، چاہے آپ کتنوں بڑے نمازی حاجی بن جائیں گے، بیڑا پار نہیں ہوگا۔ ماں باپ کیسے بھی ہے وہ آپ کے ماں باپ ہے۔ ایک لڑکے نے کہا اپنی ماں سے کہ اے ماں میں اپنے حق ادا کرنا چاہتا ہوں، حق ادا کرنا چاہتا ہوں میں۔ فرمایا بیٹا ماں کے حق تو نبی نے بھی نہیں کیا، نبی سے مطلب حق ادا نہیں ہوا، آپ کیسے کر پائیں؟ فرمایا نہیں ماں میں حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، جب تو حق ادا کرنے چاہتا ہے آج رات کو میرے پاس تم سونا، اپنے بیوی بچے کے پاس نہیں سونا، میرے روم کے اندر سونا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب رات ہو گئی ان کا بیٹا ایک دوسرے چارپائی لانے لگے سونے کے لیے۔ فرمایا نہیں بیٹا آج میرے ساتھ میں سونا ہے، میرے چارپائی کے اندر سونا ہے، تم میرے ساتھ میں لگ کر سونا ہے۔ عزیز دوست بزرگ کا کہا کہ ٹھیک ہے۔ ماں اور بیٹا ایک ہی بستر پر ایک ہی چارپائی پر سوتا ہے، تھکے ہوئے تھے وہ لڑکا، آنکھ لگنے لگی، آنکھ لگ گئی۔ ماں نے اٹھایا، فرمایا بیٹا اٹھو، سو گئے؟ فرمایا نہیں سویا ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے امی، کیا بات ہے؟ فرمایا ہم کو پیاس لگی ہے، پانی دو۔ ایک گلاس پانی لایا اور ماں کو دیا، 2-4 گھونٹ پیا اور اس کے بعد بستر کے اوپر ڈال دیا اس کی ماں نے پانی کو۔ فرمایا کہ بیٹا اس میں سو جاؤ۔ فرمایا ماں گیلے پہ سلاؤ گی؟ سینوں پر سلایا کرتے تھے، آج مجھے گیلے پہ سلاؤ گی؟ فرمایا بیٹا حق ادا نہیں کرنا۔ فرمایا کرنا ہے پھر۔ فرمایا کہ سو جاؤ۔ عزیز دوستو بچہ سو جاتا ہے، تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی، رات کا کچھ حصہ گزرا، ماں نے پھر اٹھایا کہ اٹھو بیٹا، ہڑبڑا کر اٹھتا ہے۔ فرمایا کیا بات ہے ماں؟ فرمایا پانی لا کے دو، مجھے پیاس لگی ہے، پانی کا گلاس لاؤ۔ پانی کا گلاس لایا، 2-4 گھونٹ ماں پیتی ہے، پھر بستر پر ڈال دیتی ہے، کہا بیٹا اس میں سو جاؤ۔ عزیز دوست بزرگوں، وہ پھر وہ لڑکا سو جاتا ہے، اسی پر گیلے بستر پر سو جاتا ہے۔ رات کا جب آخری حصہ گزرنے لگتا ہے اس وقت سب کو نیند جوڑوں پر رہتا ہے۔ اب جب تیسری مرتبہ اٹھا، ہڑبڑا کر اٹھا، فرمایا کیا بات ہے ماں؟ فرمایا کہ بیٹا کیا حق ادا نہیں کرنا؟ فرمایا کرنا ہے۔ فرمایا لاؤ تو صحیح پانی کا گلاس لاؤ۔ پانی کا گلاس ماں کو لا کر دیتا ہے، 1-2 گھونٹ ماں پیتی ہے، اس کے بعد بچا ہوا پانی اپنے بیٹے کے کپڑے پر پھینک دیتی ہے۔
جب تیسری مرتبہ پانی جا کے کپڑے پر پھینک دیتی ہے، اب وہ بچہ چلا کر اٹھا اور کہنے لگا، او میری امی، میری بیوی صحیح کہتی تھی کہ تو پاگل ہے، تو پاگل ہو گئی اور پاگل کا کوئی علاج نہیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، او میرے بیٹا، آج تو میں پاک پانی تیرے بستر پر پھینکا ہوں، پاک پانی تیرے کپڑے پر کیا ہے، تو مجھے پاگل کہہ دیا ہے، تو 2 سال 2.5 سال تک میں سینے سے لگا کر رکھی ہوں، میں اپنی گود میں سلاتی رہی ہوں، میں تیرے پیشاب پر سوئی، میں تجھے کبھی پاگل نہیں کہا۔ اور میرے لفظ جگر، میں نے 9 مہینہ پیٹ کے اندر تجھے رکھا۔ یاد رکھو، ڈاکٹروں نے بتایا کہ گرم چیز نہیں کھانا، کہیں بچے کو تکلیف نہیں ہو جائے۔ بیٹا میں گرم کھانا چھوڑ دیا، اور میرے لفظ جگر ڈاکٹروں نے کہا کہ ٹھنڈا کھانا چھوڑ دو، میں بچے تمہارے لیے ٹھنڈا کھانا چھوڑ دیا۔ آج میں تمہیں پانی کا پیالہ تمہارے اوپر پھینکا، تو مجھے پاگل کہہ دیا۔ اور میرے لفظ جگر، جب تو پیدا ہوا گندگی لگی ہوئی تھی، مجھے سینے سے لگا کر میں تجھے پاگل نہیں کہا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے لال آ گیا۔ آج تو بیٹا، آج تجھے 1 مرتبہ پانی پھینکا، تو مجھے پاگل کہہ دیا۔ عزیز دوستو، وہ نوجوان پھر کیا کہ پاؤں پکڑ لیتا ہے اپنی ماں کو اور کہتا ہے کہ امی مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ عزیز دوستو، یہ ہے ماں باپ کی، چاہے کیسے بھی خدمت کر لو، لیکن ماں اور باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے۔ تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ کا جنت کا بہترین دروازہ بنا دیا ہے۔ ماں کو خدمت کرو، باپ کو خدمت کرو، اور بغیر حساب و کتاب جنت میں جاؤ۔ لیکن آج ہم اور آپ ماں باپ کو اس گھر میں رکھتے ہیں جو سب سے پرانا گھر ہے، اس کوٹڑی میں رکھ دیتے ہیں، ٹائم پہ جیسے کسی جانور کو کھانا ڈالتے ہیں ایسے کھانا پہنچا دیتے ہیں۔ ماں باپ کے بوڑھا ہو گیا، ماں باپ کے ساتھ ہم بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھو عزیز دوستو، ماں کا حق ادا کبھی نہیں ہوگا، ماں کا حق ادا کبھی نہیں ہوگا۔ اور اگر ماں ناراض ہو جائے، ماں ناراض ہو جائے، آپ حج پر حج کر رہے ہیں لیکن آپ کا حج قبول نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حج کو لیے گئے، کعبے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تہجد کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اور فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتے کرتے 2 فرشتے اترے، ایک کہنے لگا اس سال کتنے حج کو آئے، اس سال حج کرنے کے لیے کتنے آئے؟ فرمایا 4 لاکھ آدمی آئے ہیں۔ فرمایا کتنوں کا حج قبول ہوا؟ فرمایا سب کا حج قبول ہو گیا، ایک کے منہ پر مار دیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تڑپنے لگے، رونے لگے، سجدے میں گر گئے، اے اللہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، سب کی کیا کہ حج کو آپ قبول کر لیے، ایک کا حج قبول نہیں کیا، کیا وہی میں شخص ہوں یا مجھے بتا دیجئے۔ پورے یہ تو کہہ کے وہ فرشتے نورانی مخلوق چلی گئی، لیکن یہ تو پریشان ہو گئے، رات صبح ہو گئے، کچھ کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیے، اور روتے روتے پھر اگلے دن وہی صبح کا وقت ہے اور وہی تہجد کا وقت ہے، پھر وہی دونوں فرشتے اترے اور کہا کہ اس سال کتنے حج کو آئے؟ فرمایا 4 لاکھ۔ کتنے کو حج قبول؟ فرمایا سب کا حج قبول، ایک کے منہ پر مار دیا۔ فرمایا اے میرے، فرمایا او اللہ کے بندے، او نوری مخلوق، وہ تو بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے جس کے توبہ، جس کے ایک آدمی کا حج قبول نہیں ہے؟ کیا وہ شخص اگر میں ہی ہوں، اگر میں ہی ہوں تو آج میں بیت اللہ کے اندر ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، میں اللہ سے اپنے گناہوں کے توبہ کر کے اللہ کو منوا لوں گا، وہ بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے؟ فرمایا مالک تو نہیں ہے، مالک بن دینار تو نہیں ہے۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح پھر کون ہے؟ فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا، لمبا قد ہوگا، چادر گلے میں لٹکایا ہوا ہوگا، داڑھی کھری کھری ہوگی، آنکھیں نیلی ہوگی، وہ آ کر کہے گا لبیک، بیت اللہ کے دروازے پر آ کر کہے گا لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ادھر سے آواز آئے گی لا لبیک، لا لبیک،
لبیک، تیرا آنا قبول نہیں، تیرا آنا قبول نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس کے انتظار میں رہا، دیکھا ایک شخص آ رہے ہیں، جیسے حلیہ بتایا تھا ایسی حلیہ والا شخص آ رہے ہیں۔ وہ دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک، تیرا آنا قبول نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس کے پاس کیا، فرمایا کیا تو نے اس آواز کو سنا؟ رونے لگا، فرمایا مالک تو آج سنا ہے اس آواز کو؟ مجھے تو 8 سال ہو گیا اس آواز کو سنتے ہوئے، ہر مرتبہ میں یہی کہتا ہوں، ہر سال حج کے لیے آتا ہوں اور کہتا ہوں میں لبیک اللہ میں حاضر ہوں، آواز آتا ہے لا لبیک لا لبیک، تیرا آنا قبول نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پوچھا پھر کیوں آتے ہو یہاں پر؟ فرمایا مالک اس کے علاوہ تو کوئی در بتاؤ جہاں جا کر میں چلے جاؤں، اس کے علاوہ تو اللہ کے علاوہ تو کوئی در نہیں۔ فرمایا کب تک آؤ گے؟ فرمایا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا میں آتا رہوں گا۔ آخر کر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد اس سے پوچھا تمہاری غلطی کیا ہے، تمہارے گناہ کیا ہے؟ اتنا پوچھنا تھا وہ ایک شام رونے لگا اور فرمایا او مالک میں وہ بدبخت انسان ہوں جس نے اپنے ماں کے منہ میں تھپڑ مارا تھا، میں اپنے ماں کے منہ میں تھپڑ مارا تھا وہ انسان میں ہوں۔ اتنا سننا تھا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بھاگنے لگے، وہاں سے اس کو دیکھ کر چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ فرمایا او مالک کیوں بھاگ رہے ہو؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عذاب تم پر نازل ہو جائے اور میں بھی پکڑ پر نہ آ جاؤں۔ عزیز دوستو فرمایا کہ کیا پھر تو نے اپنی ماں سے معافی نہیں مانگا؟ فرمایا کئی مرتبہ معافی کر ماننے کے لیے کوشش کرتا ہوں لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہاں ہے تمہاری ماں؟ فرمایا وہ بھی ہر سال حج کو آتے ہیں، وہ بھی ایران کے جو خیمے لگے ہوئے اس پر وہ ہیں، ہر سال وہ بھی حج کو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر برستی ہے اور میں ماں کو خدمت، ماں کو ناراض کرنے کی وجہ سے مجھ پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کہا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ ایرانی کے خیمے پر ہے۔ فرمایا اس آدمی کا نام تھا عبد الرحمن بن شراد۔ فرمایا کہ میری ماں ایرانیوں کے خیمے پر قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوگی اور سر پر دوپٹہ اوڑھی ہوگی، ایک آنکھ کھلی ہوگی اور ایک آنکھ بند ہوگی، وہی میری ماں ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایرانیوں کے خیمے پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں بوڑھی ماں ہے اور اللہ تبارک قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہاں سے کیا، خیمے کے سامنے کیا اور فرمایا عبد الرحمن بن شراد کی والدہ السلام علیکم۔ اتنا سننا تھا، کہا کہ کس نے اس کا نام لے لیا؟ اس کے نام اگر کوئی مجھے بتاتا ہے تو میری آنکھ میں درد ہونے لگتا ہے۔ لیکن عزیز دوست بزرگوں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تفصیلی بات ہے میں مختصر اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ میری ماں میں تمہارے بیٹے کی حالت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بیت اللہ کے اندر گیا اور وہ کہا کہ لبیک، وہ کہتا ہے لبیک، بیت اللہ کے اندر سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے ناراض ہیں، جب تک کہ آپ اس کو معاف نہیں کریں گے اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ میں اس کے لیے سفارش کر کر آیا ہوں، آپ اس کو معاف کر دو۔ عزیز دوستو اس کی والدہ، اس کی ماں کہتی ہے کہ اتنا کمبخت، اتنا بدبخت ہو گیا وہ کہ انہوں نے تجھے بھیجا تو خود نہیں آ سکتی ہے۔ اتنا سننا تھا، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کے بیٹے کو پکڑ کر اور اس کے ماں کے قدموں کے نیچے لا دیتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کہ میری ماں مجھے معاف کر دے، میرے غلطی ہو گئی۔ کہا کہ بیٹا اگر یہی 8 سال ہو گیا ہے، میرے سینے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اگر تو پہلے آ کر یہی معافی مانگ لیتی میرے سینے کے ٹھنڈک سے تمہاری جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ کیسی ماں؟ عزیز دوستو کہا اور جب گلے دونوں لگ گیا اور معافی مانگ لیا، آواز آتی ہے اے شراد، عبد الرحمن بن شراد، آج اس سال کا بھی حج تمہارے
قبول ہو گیا ہے، اور پچھلے 8 سال سے جو تم حج کرنے کے لیے آتے تھے وہ بھی تمہارا حج قبول ہو گیا۔ لیکن ماں جب گلے سے لگاتی ہے اور اس کے سر پر، اس کے بدن پر ہاتھ پھیرنے لگا تو دیکھا اپنے بیٹے کا ایک بازو نہیں ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، وہ رونے لگتی ہے اور فرمایا کہ بیٹے میں تو تم کو صحیح سالم کیا کہتے تھی، یہ تیرا کیا ہاتھ ہوا؟ فرمایا کہ میری ماں جس وقت میں تم کو تھپڑ مارا تھا اس وقت میرے دل کے اندر ایک عجیب ٹھیس پہنچی اور میں دل کے اندر گوارا کیا اگر یہی ہاتھ لے کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر جاؤں گا تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں اپنے ہاتھ کو اسی دن کیا کہ کاٹ کر پھینک دیا۔ عزیز دوست بزرگوں، ماں باپ کی بہت بڑی دولت ہے۔ میں وہ شروع میں کہا تھا جب علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گئے، جب اللہ کے رسول نے اس کو نہلا کر غسل دے کر اور نماز جنازہ پڑھا کر اور قبر کے اندر جب اس کو دفن کر دیا، پھر صحابہ کو کہا او میرے صحابہ آ جاؤ آج میں تجھے ایک ایسی بات کہنے والا ہوں جو اس سے پہلے کبھی نہیں کہا تھا۔ فرمایا یاد رکھو اگر کسی کے ماں باپ اگر ناراض ہیں، کسی کے ماں باپ اگر ناراض ہیں، یاد رکھنا تمہاری نماز قبول نہیں، تمہاری زکات قبول نہیں، تمہارے حج قبول نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت برستی ہے، نبیوں کے نبی کے اس پر لعنت برستی ہے، تمام انسان کی اس پر لعنت برستی ہے۔ اس لیے عزیز دوست بزرگوں، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا مقبول حج کی ثواب ملتا ہے، ماں باپ کو دیکھنا حج کا ثواب ہے۔ اس لیے بوڑھے خاص کر بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، ان کے لیے انتظار مت کرو کہ فلاں دن آئے گا تب میں اس کے لیے قرآن خوانی کروں گا، قرآن پڑھوں گا۔ نہیں، ماں باپ کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھا کرو۔ کچھ نہیں جانتے ہو سورہ اخلاص پڑھو، کچھ نہیں جانتے ہو سورہ فاتحہ پڑھ کر ارے کسی کو دو، اپنے دل کے اندر رکھو کہ یا اللہ یہ میں 100 روپے دے رہا ہوں، یہ 50 روپے دے رہا ہوں، جیسے بھی کچھ دے رہا ہوں میرے باپ کو یہ ثواب پہنچا دے۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ثواب پہنچا دے گا۔ ماں باپ کے لیے دن مقرر مت کرو کہ اتنے دن آئے گا تو ہم کریں گے، کوئی دن شریعت کے اندر مقرر نہیں ہے۔ روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو، بہت بڑی حق ہے، کبھی حق نہیں پورا ہوگا، پوری زندگی اس کی خدمت کرتے رہو گے لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ عزیز دوستوں میں کیا بتاؤں، ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی بات بتا کر ختم کرتا ہوں۔ ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جس کے ماں لنگڑی تھی، لولی تھی، اندھی تھی اور منہ میں زبان نہیں تھی۔ اس کو خانہ کعبہ کے چکر لگائے، حج کرائے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے فرمایا کہ عمر میں ایسے آدمی ہوں کہ میری ماں چل نہیں سکتی، میری ماں کھا نہیں سکتی، میری ماں اپنی غلازت پیشاب اور پخانہ صاف نہیں کر سکتی، میں سب کچھ کرتا ہوں، کیا میں اپنی ماں کے حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے کپڑے بھی دھوتا ہوں، ان کو میرے ماں کے منہ میں زبان نہیں ہے، میں اپنے منہ میں چبا کر میں اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، کیا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا حق کے بارے میں تو پوچھتے ہو، یہ تو میں نہیں جانتا ہوں کہ تو حق ادا کیا نہیں کیا، لیکن یاد رکھو جب تمہاری ماں تمہارے کو پیدا کرنے کے وقت، جب تیری ماں تم کو جن رہی تھی اس وقت تمہاری ماں کے جو پیٹ، جو تمہاری ماں کو درد ہو رہی تھی اور تیری ماں کی زبان سے جو آہ نکلا اس کا بیان نہیں ہوا۔ اس لیے دوست بزرگوں، ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ سے دعا لیتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔